السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو انتہائی کمزور پیدا کیا ہے، اور اللہ خود ہی ساری کی ساری طاقتوں کا بولو مالک ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر ان الفاظ کو دہرایا کہ ان اللہ علی کل شیء بولو قدیر۔ وہ اللہ ہی ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، وہ اللہ ہی اصل حاکم ہے، وہ اللہ ہی سارے کام چلانے والا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو یا مجھے یا آپ کو جو تھوڑے سے اختیارات دیے ہیں، معمولی سے اختیارات، کہ میں اپنا ہاتھ اٹھانا چاہوں تو اٹھا، بولیے، نیچے کرنا چاہوں تو نیچے، ساتھ ساتھ بولتے جائیں گے تو بات بنے گی، ایسے نہیں۔ منہ میں ہلانا چاہوں تو ہلا سکتا ہوں، بولنا چاہوں تو بول سکتا ہوں، آنکھیں اٹھانا چاہوں تو اٹھا سکتا ہوں، نیچے کرنا چاہوں تو نیچے کر سکتا ہوں۔ یہ تھوڑے سے معمولی سے اختیارات ملنے سے انسان اس اللہ حاکم کو بھول گیا ہے، حالانکہ یہ کسی وقت بھی اٹھا ہوا ہاتھ نیچے نہ آئے تو نہ آئے، نیچے ہاتھ ہے تو وہ اوپر جائے یا نہ جائے۔ اتنا بے اختیار انسان اپنے آپ کو اللہ والے اختیارات جب لے آیا تو پھر اس حد تک یہ انسان اللہ کا باغی ہو گیا، اس نے انا ربکم الاعلی کہنا شروع کر دیا کہ مجھ سے بڑا کوئی رب دنیا میں نہیں ہے کیا؟ کمزور۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حیثیت کو قرآن پاک میں جگہ جگہ نازل فرما کے بھی یہ فرمایا کہ ایک گندے نطفے کی پیدائش، پھر تکبر کس بات کا؟ اپنی پیدائش پہ تو غور کر، کتنے گندے ترین نطفے کی تو پیدائش ہے اور تکبر کرتا پھر رہا ہے۔ اپنی حیثیت دیکھ، اپنی اصلیت دیکھ۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں تو انتہا کر دی کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسان تم سارے کے سارے فقیر ہو۔ یہ لفظ اللہ کے قرآن نے بیان کیا تو میں عرض کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ تم سارے کے سارے کیا ہو؟ کہہ دو ایک دفعہ پھر۔ یہ کہنے سے دل کو کچھ اثر ہونا چاہیے۔ وہ تکبر انسان کا ختم ہوتا ہے، وہ بغاوت ختم ہوتی ہے جب یہ لفظ فقیر کا آتا ہے، وہ انائیت ختم ہوتی ہے، انسان کے اندر وہ احساس ختم ہوتا ہے جو تکبر والا ہوتا ہے۔ جب یہ انسان سمجھتا ہے کہ میں فقیر ہوں، کس کا فقیر ہے؟
اللہ کا. جو چھوٹا ہے وہ بھی فقیر ہے، جو بڑا ہے وہ بھی فقیر ہے، کوئی مالدار ہے وہ بھی فقیر ہے، جو کوئی غریب ہے تو وہ بھی فقیر ہے. کس کا؟ اللہ کا. اللہ کرے کہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے. کبھی فقیر دیکھا ہے؟ اب جائیے ذرا فقیر کی طرف، دنیا دار فقیر کی طرف. جب وہ مانگتا ہے تو اس طرح مانگتا ہے جس طرح ہم اللہ سے مانگتے ہیں. اس کے مانگنے کا کبھی انداز دیکھو، کس طرح اس کی نظریں جھکی ہوتی ہیں، کس طرح وہ للچائی زبان سے بول رہا ہوتا ہے کہ بھائی جان میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے کچھ دیجئے. وہ انداز دیکھو. وہ بھی فقیر ہے دنیا کا، تم فقیر ہو اللہ کے. تمہارا انداز تو اس سے کہیں زیادہ عاجز ہونا چاہیے تھا. تو نے اپنے اندر تکبر پیدا کر لیا، فخر پیدا کر لیا، اور جو کچھ دیتا ہے وہ دیتے ہوئے اپنے آپ کو حاکم سمجھ رہا ہے. اللہ کرے کہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے کہ ہم اللہ کے فقیر ہیں. ہم نے اللہ سے مانگنا ہے، ہمیشہ مانگنا ہے. کس انداز میں مانگنا ہے، وہ انداز کون سا اختیار کرنا ہے. میں تو یقین جانو حیران ہوتا ہوں کہ جب کسی جگہ پہ اشارہ ہوتا ہے تو وہاں مانگنے والے بیٹھے ہوتے ہیں. اشارہ بند ہوا، فوری طور پہ گاڑی کے قریب آ گئے، اور ان کی اس عادت کو آپ اگرچہ، یا مجھے کسی وقت غصہ آ جائے گا کہ یہ آدمی عجیب ہے یار، آپ نے فروٹ لیا ریڑھی سے، وہاں مانگنے والے آ جائیں گے. یعنی وہ اس طاق میں رہتے ہیں کس وقت اس آدمی کا ہاتھ جیب میں جاتا ہے میں اس کے سامنے اپنی التجا کروں گا، مجھے کچھ نہ کچھ دے گا. ایک دنیا دار فقیر اس حد تک اندازہ لگا لیتا ہے کہ اب اس کا جیب میں ہاتھ جانے لگا ہے، اب مجھے کچھ نہ کچھ دے گا. تو میرے بھائیوں، ہمیں اللہ کے فقیر ہیں. اللہ کو تو ہمیں دیکھنا ہے کس حالت میں وہ اللہ عنایات سے مالا مال کرتا ہے. اس وقت فقیرانہ انداز اختیار کرنا چاہیے. اس وقت زبان کے اندر للچلجت ہونی چاہیے. اس وقت آنکھیں جھکی ہونی چاہیے، آنکھوں کے اندر نم آنے چاہیے کہ رو رہا ہو اللہ کے سامنے، جس طرح کے فقیر مالدار آدمی کے سامنے رو رہا ہوتا ہے کہ میرے بچے بھوکے ہیں، وہ مر رہے ہیں، میں نے رات سے کھایا کچھ نہیں. کتنی وہ للچائی زبان اختیار کرتا ہے. اور اللہ بھی یہی مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. تم اللہ کے فقیر ہو. فقیر تھوڑی سی حیثیت ملی، ہاتھ کے اندر قوت آ گئی، نظر کے اندر قوت آ گئی، دماغ چلنا شروع ہو گیا. یہ انسان کو اللہ کو بھول گیا. یہ نہیں سمجھتا ہے کہ اصل اختیار آج بھی اور کل بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. چلتا چلتا انسان اچانک کیا ہوا؟ گرا ہے، شریان پھٹی، لو سارے کا سارا جسم نکارا ہو گیا. اللہ کو کیوں پکارتے ہوئے مجھے اور آپ کو شرم آتی ہے؟ فقیر شرماتا نہیں ہے. فقیر اپنے آپ کو عاجز کر لیتا ہے. نہ اس کی نظروں کے اندر وہ تکبر آتا ہے، نہ اس کے بول کے اندر تکبر ہوتا ہے. وہ للچائی نظروں سے، للچائی اپنے ہونٹوں سے جب اللہ کے سامنے فقیر بن کے جاتا ہے تو اس کا انداز اور ہوتا ہے. اللہ کرے کہ وہ انداز مجھے اور آپ کو نصیب ہو جائے، وہ انداز نصیب ہو جائے، وہ انداز پیدا ہو جائے تو لیلۃ القدر تمہارے فائدہ دے گی، اور فائدے کے لیے بے شمار فائدے دے گی. اگر وہ انداز نہیں آئے گا تو لیلۃ القدر تو گزر جائے گی. گزر گئیں، پہلے بھی کئی گزر گئیں، آج بھی رات گزر جائے گی، 29ویں کی گزر جائے گی. وہ انداز تو بنائے پہلے فقیروں والا. سوچئے ذرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرف راغب کیا ہے. کس طرح صحابہ کرام رضوان اجمعین اللہ کے سامنے زاروں کے تار روتے، کس طرح اللہ کو بار بار پکارتے، بار بار پکارتے. آئیے پھر ذرا دنیا داری کی طرف. کیا فقیر نے کبھی دیکھا ہے کہ آج اتوار ہے، آج میں نے مانگنے نہیں جانا، یا آج جمعہ ہے تو میں نے مانگنا نہیں ہے، آج بارش ہو رہی ہے یا گرمی بڑی سخت ہے؟ کوئی چیز فقیر کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے.
تو ہمیں بھی اللہ کا فقیر اسی طرح بننا ہے، ہر وقت مانگنا ہے، ہر لمحے مانگنا ہے، قدم قدم پہ مانگنا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو فرمایا تھا کہ میرے صحابہ تم اللہ سے ہر چیز مانگو، اللہ سے مانگو، حتیٰ کہ تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ گیا تو وہ کس سے مانگو؟ ہر وقت مانگو، تم فقیر ہو اللہ کے، ہر وقت مانگو، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، یہ بات نہیں ہے، ہر وقت تم مانگت ہو اللہ کے، ہر وقت اس اللہ سے مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو۔ اور پھر وہ اللہ کا ایسا اللہ غنی ہے، جائیے ذرا کسی آدمی کے پاس کسی کام کے لیے، کسی مطلب کے لیے، کسی روپے پیسے کے لیے، ایک دفعہ جاؤ گے آپ کو کچھ دے دے گا، دوسری دفعہ جاؤ گے دل میں سوچے گا یار اس نے تو وہ راستہ ہی بنا لیا ہے، تیسری دفعہ جاؤ گے وہ آپ کو جھڑک دے گا، تانا دینا شروع کر دے گا، کوئی کمائی کر، ہاتھ پیر اپنے ہلا، واہ اللہ تو کیسا غنی ہے کہ جو نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، جو مانگتا اللہ اس پہ خوش ہوتا جاتا ہے۔ جتنا زیادہ مانگے گا، جتنا زیادہ مانگے گا وہ اللہ خوش ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا، اور جو نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ مانگنے کے دن ہیں، مانگنے کی راتیں ہیں، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، یقین جانو قیمتی ہے۔ کاش کہ ہمیں اس کا احساس ہو جائے، اور یہ احساس جب ہو جائے تو پھر فقیر بن کے اللہ سے مانگنا ہے، فقیر بن سے، حاکم بن کے نہیں، حاکم بن کے نہیں، متکبر بن کے نہیں، فقیر بن کے مانگو۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ہمارے علاقے میں ایک بزرگ تھے، اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے، آج سے ان کی ساری کی میں بات کر رہا ہوں کہ مانگنا ہے تو اللہ سے، اللہ اگر کوئی نیکی کا موقع دے دے تو اس کے اندر بھی عاجزی ہونی چاہیے، تکبر کا نام و نشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس آدمی کو میں نے فون کر دیا کسی مسجد کے لیے، اللہ اکبر، کہنے لگے آپ کدھر ہو؟ میں نے کہا میں اپنے گھر میں، آ جاؤ جی۔ اس نے اپنے اے سی کا کمرہ چھوڑ دیا، اے سی کا کمرہ چھوڑ کر آگے چل کر اپنی مل سے باہر آ گئے اور سڑک کے اوپر کھڑے ہوئے، سخت گرمی کے موسم ہے۔ میں آیا، میں نے کہا حضرت صاحب آپ ادھر کھڑے ہیں؟ فرمانے لگے یہ تو اپنی خدمت لیجئے، اب میرے ساتھ آ جائیں، میرے پاس بیٹھے، میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی انسان اللہ کا فقیر بن کے اللہ کے لیے آئے، اور وہ جب آئے تو سیٹھ صاحب کو دیکھتا رہے کہ سیٹھ صاحب کا موڈ کس طرح کا ہے، سیٹھ صاحب کی آنکھیں کس طرف جا رہی ہیں، سیٹھ صاحب کیسے بولتے ہیں کیسے نہیں بولتے۔ میں یہ تکبر سمجھتا ہوں، آج دن کی ساری یہ ہے کہ چل کر جا کر خدمت کرو جس کی کرنی۔ دنیا دار آدمی کو یقین جانیے، مجھے عادت دے کر بڑا جی خوش ہوا کہ واقعی اس کے اندر اللہ کا خوف ہے، کہ اللہ کا فقیر جب بنتا ہے انسان تکبر ختم ہوتا ہے۔ میرا اور آپ کا تکبر ختم نہیں ہوتا، آج 26 روزے گزر گئے، 27ویں شروع ہو گئی، وہ جو تکبر تھا وہ وہیں کے وہیں کھڑا ہوا ہے۔ اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہی ہمیں نہیں آیا کہ اللہ سے کیسے مانگنا ہے۔ جاؤ کسی فقیر سے سیکھو، جو گلیوں بازاروں میں مانگت ہے، اس سے سیکھو اللہ کو پکارنے کا طریقہ، کس طرح للچائی زبانوں سے، کس طرح ہونٹ ڈھیلے کر کے اللہ کے سامنے اور جو بولنا چاہیے، اللہ کے سامنے ہمیں فقیر کی حیثیت سے پیش ہونا چاہیے۔ وہ نہ میں ہوتا ہوں نہ آپ ہوتے ہیں، رمضان بھی گزر جاتا ہے، لیلۃ القدر بھی گزر جاتی ہے، کوئی اثرات ہمارے اوپر نہیں آتے، وہ مانگنے کا سلسلہ نہیں آتا۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے دوسرے مقام پہ قرآن پاک میں فرمایا کہ ان لوگوں کو دیکھیے جو تکبر کرتے ہیں اللہ کی پکار کے اندر۔ وہاں پر اللہ تعالی نے دعا کا تذکرہ کیا ہے کہ لوگوں میری دعا کرو مجھ سے، مانگو مجھ سے، بار بار مانگو مجھ سے، خبردار تکبر نہ کرنا۔ تکبر یہ ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہی نہیں، شرم آ رہی ہے اس کو۔ یہ ٹھیک بات ہے کہ فرضوں کے بعد نماز اجتماعی دعا کرنے کے اندر اختلاف ہے، بہت زیادہ اختلاف ہے۔ انفرادی دعا مانگنے سے کس نے روکا ہے تمہیں؟
ہاتھ اٹھائیے اللہ کے سامنے، مت شرم کیجئے کہ میرے دائیں کون بیٹھا ہے، بائیں کون بیٹھا ہے، یہ مجھے کیا کہیں گے۔ جو مرضی کہتے رہیں، کس سے مانگ رہے ہو؟ اس اللہ سے تو شرم کر رہے ہو۔ اللہ سے مانگو، سر عام مانگو، ہمیشہ مانگو اس اللہ سے۔ ایک فقیر کو پکڑ کے بادشاہ وقت لے آیا، لا کے بٹھا دیا، اس کی خدمت خاطر تواضع کی۔ فقیر اب سوچ رہا ہے کہ اچھا صبح ہوتی ہے نا تو میں بادشاہ سے فلاں چیز مانگوں گا، فلاں چیز مانگوں گا، بادشاہ ہے، بڑی اس کے پاس دولت ہے۔ پچھلی رات کا وقت ہوا تو یہ فقیر بھی جاگا، حاکم وقت بھی جاگا، بادشاہ ہے وقت کا۔ نماز تہجد پڑھ کر اس نے اپنے ہاتھ بلند کیے، اللہ کے سامنے زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا، اللہ مجھے عنایت کر، فلاں چیز عنایت کر، فلاں چیز عنایت کر۔ جب یہ بلانا شروع کیا تو فقیر اٹھا، جاگا کہ یہ اتنا بڑا بادشاہ ہو کے اللہ سے مانگ رہا ہے۔ یہ جب فقیر ہے تو میں بھی فقیر ہوں، میرا اور اس کا فرق کیا ہے؟ اور جس غنی سے یہ مانگ رہا ہے اس غنی سے میں بھی مانگ لوں گا۔ اللہ کرے کہ یہ یقین ہمارا بھی بن جائے، ہمارا بھی بن جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہم نے کئی دفعہ پہلے بھی سنا ہوگا۔ قحط سالی مدینہ منورہ کے اندر آ گئی، قحط سالی، کھانے پینے کو مل کچھ نہیں رہا۔ کٹھے ہو کے آئے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کہ صدیق اکبر یا کھانے پینے کا انتظام کرو یا ہمیں اجازت دے دو، ہم مدینہ منورہ چھوڑ کے کسی اور علاقے میں چلے جاتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے غور سے یہ بات سنیں گے تو انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ اللہ کرے کہ ہمارا یقین اللہ پہ ہو جائے کہ اللہ واقعی غنی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی ایک رات مجھے دے دو، ایک رات۔ کتنی راتیں؟ سوچئے بھی ایک رات میں کیا ہو، ایک رات میں تو جہاز دوسرے ملکوں سے نہیں آ سکتے، تو اللہ کہاں سے آئے گا؟ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا یقین اور ایمان دیکھیے، فرمانے لگے ایک رات مجھے دے دو، اگر کچھ ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہ ہوا جس شہر میں مرضی چلے جانا۔ یہ مطالبہ کر کے گھر کو چلے گئے۔ صدیق اکبر وضو کر کے مصلے پہ کھڑے ہو گئے۔ اللہ کرے کہ یہ ایمان ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ اللہ کے سامنے زاروں کی طرح روئے، اللہ میری مخلوق، تیری مخلوق، میری رعایا یہاں پہ مدینہ منورہ کو خالی کر کے جائیں گے، میں قیامت کے دن اللہ کے رسول کو کیا چہرہ دکھاؤں گا؟ اللہ کا ابو بکر صدیق کی غلطی کی وجہ سے ان کو سزا مل رہی ہے، تو ابو بکر صدیق کو اللہ معاف کر دے۔ اللہ ان کے لیے اناج کا بندوبست کر، اللہ تو غنی ہم فقیر۔ اللہ کرے کہ کبھی یہ عادت ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے۔ کیسے مانگ رہا ہے؟ اللہ سے، اللہ تو غنی میں فقیر، میری رعایا، میرے متحد مدینہ منورہ۔ اللہ اگر یہ لوگ یہاں سے بھوک کے مارے چلے گئے، میں تیرے سامنے کیسے جاؤں گا؟ اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھلاؤں گا؟ اللہ ان پہ کرم کر۔ زاروں کی طرح رو رہے ہیں، کس کے سامنے؟ کون رو رہا ہے؟ فقیر غنی کے سامنے۔ اللہ کرے کہ وہ کیفیات ہمیں بھی کبھی نصیب ہو جائے، کبھی نصیب ہو جائے۔ رات کا وقت رو رو کر مصلی گیلا ہو گیا، اٹھے، دل کو اطمینان ہوا، اٹھے چلے گئے، گھر جا کے آرام کیا۔ صبح ہوئی، نماز پڑھانے کے لیے آئے، اللہ اکبر، چہرے پہ اطمینان ہے، دل کے اندر اطمینان ہے کہ میں نے جس غنی کو بلایا ہے وہ غنی کبھی کسی کو رائے گا نہیں کرتا۔ نماز پڑھائی، بیر اس طرح آوازیں شروع ہو گئی جس طرح اونٹ آتے ہیں بہت زیادہ۔ تاجر حضرات بھاگے کہ قافلہ کوئی آ گیا ہے، گئے 1000 اونٹ گلے کا لدا ہوا مدینہ منورہ میں آ گئے۔ کسے اپنا غنی سمجھا ہے، کسے اپنا مالدار سمجھا ہے، کسے کرنی والا سمجھا ہے۔ اللہ اکبر، جب یہ عقیدہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسی طرح ثواب بناتا ہے۔ اللہ اکبر، سارے لوگ دوڑے، تاجر دوڑے، ان جگ پتہ کیا کہ یہ غلہ کس کا ہے،
پتہ چلا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اللہ اکبر۔ بلایا، ہاں جی منافع کی بات کرو، کتنا منافع لینا ہے؟ ایک کے بدلے میں 1 روپیہ نہیں جی، اور بڑھو۔ بڑھتے بڑھتے یوں سمجھ لے 1 درہم کی جو چیز ہے وہ 10 درہموں میں۔ حضرت عثمان غنی تو فرمانے لگے کہ نہیں، ابھی بھی نہیں ہے، میرے پاس ایک ایسا تاجر ہے جو اس سے بڑھتا ہے، اس سے بڑھ کر دیتا ہے۔ اللہ، یہ تاجر کہنے لگے تجھے خدا کا خوف نہیں ہے؟ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، تجھے منافع کی پڑی ہوئی ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالی مسکرائے، فرمایا جاؤ اپنے گھر کو، یہ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں ویسے ہی تقسیم کرنا چاہتا ہوں، میں اس کا اجر اللہ سے لینا چاہتا ہوں۔ یہ حکومتیں ایسے نہیں چلتی، جب تک اپنا حاکم اس اللہ کو نہیں سمجھو گے، اپنے آپ کو فقیر اور محتاج نہیں سمجھو گے، کوئی انسان کامیاب۔ ہارون رشید بہت بڑا حکمران گزرا ہے، اپنے دور کا بڑا خلیفہ اور بڑا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا۔ اللہ اکبر، اللہ کرے کوئی حاکم ہمیں بھی اس طرح کا مل جائے۔ اپنے استاد محترم کو بلایا ایک دفعہ، استاد محترم کو، اس کی کافی ساری عزت و احترام کیا۔ جب وہ جانے لگے تو کہنے لگے ہارون رشید کہ مجھے کوئی وصیت ہی فرما دیں، کوئی نصیحت ہی جاتے ہوئے کر دیں۔ فرمانے لگے ہارون رشید پانی کا گلاس حکم ہوا، ایک پانی کا گلاس لے آیا، منگوا لیا۔ استاد صاحب نے اس طرح ہاتھ میں پکڑا، کہنے لگا ہارون رشید یوں سمجھ کہ تو ایک بیابان صحرا میں پھنس گیا ہے، تیرے پانی تیرے پاس نہیں ہے، پیاس لگ چکی ہے اور جان لبوں پہ آ گئی، پیاس انتہا سے زیادہ۔ اپنی جان بچانے کے لیے یہ پانی کا گلاس کتنے میں خریدے گا؟ کیفیت کیا ہے کہ نزدیک شہر کوئی نہیں، صحرا میں پھنس چکا ہے، جان لبوں پہ آ گئی، انسان مرنے کے قریب ہو گیا۔ ہارون رشید بتلا یہ گلاس کا پانی کتنے میں؟ سوچ کے کہتا ہے استاد جی آدھی بادشاہی میں دے دوں گا، آدھی بادشاہی گلاس کے بدلے میں۔ تو ہم کتنے روز پی جاتے ہیں، صبح سحری کے وقت بھی، افطاری کے وقت، کبھی یہ خیال ہی نہیں آتا۔ گلاس پکڑا دیا استاد صاحب نے، یہ پی لو جی۔ پی لیا، کہنے لگے ہارون رشید یہ گلاس پانی کا ہضم نہیں ہو رہا، پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ اب پیٹ کی درد روکنے کے لیے کیا دے گا؟ بول۔ ہارون رشید نے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگے استاد صاحب میں سمجھ گیا کہ میری پوری سلطنت کی قیمت ایک پانی کے گلاس بھی نہیں ہے، ایک پانی کا گلاس بھی پوری کائنات نہیں ہے، پوری سلطنت کی قیمت میں دے دوں، ایک پانی گلاس اس کے اندر نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ مجھے دے رہا ہے۔ فرمایا اس بات کو ذہن میں رکھے گا تو کامیاب ترین حکمران بنے گا۔ کسی وقت ہم غور کریں کہ وہ اللہ ہمیں کیا کچھ عنایت دے رہا ہے، کیا کچھ۔ انسان دھوکے میں بڑا جلد آ جاتا ہے، تھوڑی سی جائیداد آ گئی، اللہ حاکم کہاں رہے گا، حاکم میں خود ہوں، میں فقیر کہاں ہوں، میں تو غنی بن گیا ہوں۔ یہ فقیر ہے، فقیر ہے، فقیر ہے، ہر وقت فقیر ہے۔ بہت بڑا سردار چودھری صاحب محترم حافظ محمد یحییٰ صاحب عزیز بن محمدی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے، بڑی پیاری مثال۔ اللہ اکبر، اللہ کرے کہ ہماری سمجھ میں بھی آ جائے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک آدمی چودھری صاحب، سردار صاحب جناب، مونچھیں بڑی بڑی رکھی ہوئی ہیں، بڑا چودھری ہے، بڑے اس کے پاس باڈی گارڈ ہیں، دائیں بائیں ریفلوں والے، یہ وہ نہ جانے کیا کیا تماشا ہے، سارے ہیں۔ تو کوئی اس کے سامنے بات نہیں بیچارہ اونچی آواز سے کر سکتا، بڑی اس کی بات چلتی ہے۔ اس کا پیشاب بند ہو گیا، اب چیخیں مار رہا ہے۔ کون؟ چودھری صاحب، ہاں، جس کی مونچھ نہیں ٹکتی تھی کہیں پہ، اب کیا چیخیں مار رہا ہے، ہائے میں مر گیا، ہائے مر گیا۔ یہ کرتوت ہے تیری، یہ کرتوت ہے انسان کی، اتنا بڑا بن گیا اور یہاں پہ خاک بھی نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اپنے آپ کو درد برداشت نہیں کر رہا ہے، چیخو پکار کر رہا ہے۔ یہ تیری اصلیت، یہ تیری حقیقت۔
تجھے شفا بھی ملے گی تو اس دربار سے ملے گی، تجھے شفا ملنی ہے اس دربار سے ملنی ہے، غنا ملنی ہے تو اس دربار سے ملنی ہے، وہ غنی ہے تم فقیر ہو، فقیر ہو۔ جب تک یہ تصور ذہن میں نہ آئے گا، رمضان المبارک آتا رہے گا جاتا رہے گا، یہ تو چلتا رہے گا سلسلہ۔ اپنے آپ کو فقیر بنا لیں، فقیر بنا لیں، اللہ کا فقیر بنا لیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، سارے انبیاء کو دیکھ لیں، وہ کس کو پکارتے آئے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا ظلمنا انفسنا۔ یونس علیہ السلام کا واقعہ ہم نے کتنی دفعہ سنا؟ مچھلی کے پیٹ میں وہ تہ خانے میں چلا گیا جس سے کوئی نکال نہیں سکتا، تو پھر غنی کو پکارا ہے، غنی کو، خود فقیر بنا ہے۔ کیسا فقیر بنا ہے کہ اس فقیر نے اپنی زبان سے وہ الفاظ، وہ تعریفات بیان کی ہیں کہ اللہ خوش ہو گیا، غنی خوش ہو گیا، اس نے محتاج کو محتاجی سے نکال کر باہر نکال دیا ہے۔ میں پھر یہ بات عرض کروں گا، جب تک ہم اپنے آپ کو فقیر نہیں سمجھیں گے بات نہیں آگے چلے گی، ہمیں رونا نہیں آئے گا، اللہ کے سامنے تڑپنا نہیں آئے گا، آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے، جب تک میں اور آپ نے اپنے کو فقیر نہ سمجھیں گے۔ جب ہم فقیر ہوں گے پھر سارے کے سارے، پھر ہمیں اپنا منہ ڈھیلا کرنا بھی آ جائے گا، آنکھوں میں آنسو بھی آ جائیں گے، اللہ کو پکارنے کا سلیقہ بھی آ جائے گا۔ اللہ غنی ہونے کے ساتھ ساتھ اس فقیر کی التجا سن کر اپنے قریب تر فرما لیں گے، قریب تر فرما لیں گے۔ کس کو؟ اس انسان کو، اس انسان کو جو بھولا ہوا انسان ہے۔ کبھی فرشتوں کی بات میرے بھائی کر رہے تھے، اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، لوگوں یہ آسمان، پہلا آسمان اس طرح کھڑکھڑاتا ہے جس طرح کسی پہ وزن ڈالا جائے تو وہ چیز چڑچڑاتی ہے، اور ایک 4 انگلی جیسی بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں اللہ کے فرشتے کھڑے ہوئے سجدے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں اللہ کی عبادت نہ کر رہے ہوں۔ 4 انگلی کی جگہ بھی خالی نہیں ہے، اور وہ عبادت کرتے ہوئے نہ انہیں کھانے کی فکر، نہ پینے کی فکر، نہ کبھی پیشاب، نہ کبھی بول، کوئی اور ضرورت ہے ہی نہیں۔ جب سے پیدا ہوئے جس حالت میں کھڑے ہیں وہ اللہ کی تعریفیں کیے جا رہے ہیں، اور کبھی کبھی وہ اللہ کے فرشتے یہ منہ سے الفاظ بھی نکالتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، کہ اللہ تو پاک ہے، پاک ہے، تیری تعریفیں پاک ہے، ما عبدنا حق کا عبادت کا، اللہ جس طرح تیری عبادت کرنی چاہیے تھی وہ ہم کر، کون کہہ رہے ہیں؟ فرشتے، جنہوں نے اور کوئی کام زندگی میں کیا ہی نہیں ہے، ہمیشہ اللہ کی عبادت ہی کر رہے ہیں۔ چلتے چلتے کلمات کہتے کہتے کبھی یہ کہتے ہیں، اللہ تو پاک ہے، ساری تعریفیں تیرے لیے ہے، جس طرح تیری تعریفوں کا حق تھا وہ ہم ادا ہی نہیں کر سکے۔ کاش کہ ایسے الفاظ ہماری زبان سے بھی کبھی نکل جائیں۔ حقیقت دیکھیے، ہم اپنے جسم پہ غور کریں، جسم پہ غور کریں کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہم کھا رہے ہیں، ہٹا رہے ہیں، بن مانگے اللہ نے دی ہوئی ہیں۔ تو جب اللہ سے مانگے گے تو اللہ عنایت نہیں کرے گا؟ یہ تو اللہ نے بن مانگے دیے ہوئے ہے نا۔ اللہ سے کوئی مانگے تو صحیح، اللہ کا کوئی مانگت بنے تو صحیح۔ یہ دیکھیں نا، ہم جب اللہ معاف کرے، اللہ ہمیں معاف کرے، اگر آپ میں کوئی ایسی حرکت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی معاف کرے، مجھے بھی معاف کرے۔ میں تو اپنے شہر کی بات کرتا ہوں، اعتکافی بیٹھتے ہیں تو آپس میں باتیں، افطاری کے وقت بیٹھے ہیں تو آپس میں باتیں، سحری کے وقت بیٹھے ہیں تو آپس میں باتیں، ہماری باتیں ہی ختم نہیں ہوتی۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی کا کبھی مطالعہ کیجیے۔ ایک دن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور 2 ساتھی ساتھ اور آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک ساتھی کہنے لگا کہ حضرت صاحب ہم بیٹھے ہوئے، چلو اللہ سے کچھ مانگ ہی لیں، اللہ سے، اللہ کرے کہ ہماری بھی سوچ کسی وقت اس طرح کی بن جائے۔ بیٹھے ہوئے ہیں
اللہ سے مانگتے ہیں. ایک ساتھی نے اپنے ہاتھ بلند کیے, دوسرے ساتھی نے بھی ہاتھ بلند کیے, دونوں ساتھی آمین کہہ رہے ہیں, یہ اللہ سے دعا کر رہا ہے جو ضرورت ذہن میں آئی. اب اس نے اپنی دعا ختم کی, اب دوسرے ساتھی نے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے دوسرے ساتھی نے دعا شروع کر دی. اب یہ دونوں آمین کہہ رہے ہیں. اب تیسرے رہ گئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے اپنے ہاتھ بلند کیے, ہاتھ بلند کیے اللہ کے سامنے, اور ابتدائی لفظ کیا کہے, اللہ جو ان دونوں نے مانگا ہے وہ بھی مجھے دے, اب میری اور دعا جو ہے وہ بھی سن لے. جو ان دونوں ساتھیوں نے مانگا ہے وہ بھی مجھے دے دے, اور اب میری دعا اگلی سن لے. اپنی دعا مانگی. دعا مانگتے مانگتے جب دعا ختم ہوئی